منورہ جا رہا ہوں، تو 1 مہینے تک آپ لوگوں کو اپنی کلاس چھوڑنی نہیں ہے، آپ لوگوں نے آنا ہے، تکرار ہوتی رہے، معاملہ چلتا رہے۔ جی کیا موضوع ہے جی؟ اس دن ہماری جو فائنل بات ہوئی تھی وہ غذا کے حوالے سے تھی۔ جی دیکھیں، غذا جو ہے انسانی جسم میں اخلاط بناتی ہے، اخلاط سے انسانی جسم بنتا ہے۔ جس طرح چارپائی کا تانا بانا، جسے اس کا تانا بانا ہے، یہ دھاگا جس سے بنا ہے، یہ کہ دھاگا یوں آیا ہے کہ یوں آیا ہے، اس سے چادر بن گئی۔ اسی طرح انسانی جسم میں تانے بانے ہیں، یہ کھال بنی ہے۔ اس کو جب آپ بڑے خوربین وغیرہ سے دیکھو گے تو آپ دیکھو گے بالکل اس طرح بنائی ہوئی ہے، اس کی سبحان اللہ، سبحان بنائی ہے، دائیں ہے، یوں گیا۔ یہ سب سے اوپر جو ہے وہ کھال ہے، کھال کے نیچے اعصاب ہے، اعصاب کے نیچے غدد ہے، غدد کے نیچے عضلات ہے۔ ایک سسٹم باقاعدہ بنا ہوا، اسی سسٹم پہ انسانی جسم جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو غذا جزوی بدن بنتی ہے۔ دوا جو ہے، دوا سے کیفیات بدلتے ہیں۔ دوا سے کیا ہوتے ہیں؟ کیفیات بدلتے ہیں۔ سرد، گرم، خشک، تر اس طرح کا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ پورا جسم کا ایک سسٹم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جہاں گرمی ہوتی ہے تو برف پگھل جاتی ہے، جہاں سردی ہوتی ہے تو برف جم جاتی ہے۔ اب جم جانا حفاظت کے لیے ہے، اور ضرورت وقت ضرورت کام آنے کے لیے ہے، اور پگھل کے پانی بنانا فوری استعمال کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو جس طرح حرارت سے ایک چیز تحلیل ہو گئی اور قابل استعمال ہو گئی، تو برف قابل استعمال نہیں ہے۔ تو برف کا جو مقصود تھا اس کو استعمال کے قابل بنانا تھا، استعمال کے قابل حرارت نے اس کو بنا دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو پانی جو ہے، پانی کا استعمال ہے، پانی کے استعمال سے پہلے اب برف ہے، برف سے پہلے جو ہے نا وہ اوپر ہوا میں آکسیجن ہے۔ اب آکسیجن ہے اوپر بادلوں کا، وہ برسا، اس کا برسنا ضروری تھا، تو اس کو برسایا کس چیز ہے؟ حرارت نے۔ حرارت نے اوپر سے برسایا، اور یہاں سے عضلات خشکی نے اس کو کیا کیا؟ جمایا۔ جمانے کے بعد اب یہاں وہ پڑا رہا۔ سمجھ آ گئی؟ پڑھنے کے بعد جب وقتی ضرورت ہوئی تو ندی نالے اللہ نے کر دیے، سب اس کا بن گیا، سسٹم سارا بن گیا۔ تو ان دونوں کے بیچ میں نہ اس برف کے حالت میں زندگی ہے، سمجھ آ گئی؟ جب تک یہ برف کی حالت میں زندگی نہیں ہے، تو زندگی پیدا کی کس نے؟ حرکت نے۔ حرکت نے حرارت پیدا کی، حرارت نے زندگی پیدا کی، اور زندگی کی بات چیز سامنے وجود میں آ گئی۔ تو آپ لوگ جو دوائیاں دیتے ہو، چاہے آپ لوگ ڈاکٹری میں کام کرتے ہو، یا چاہے آپ لوگ حکمت میں کام کرتے ہو، یا چاہے کسی اور لائن کی دوائیاں ہوں، ساروں کا مقصد صرف ایک ہے، سسٹم کو سمجھنا ہے۔ ہم فارمولوں اور نسخوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہمیں سسٹم سمجھ آنا چاہیے۔ دنیا کی سب چیزوں کی بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کاربن توڑنا۔ ہر چیز میں کاربن ہے، اور کیا چیز ہے؟ آکسیجن ہے۔ کاربن ہر چیز کی خوراک ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ آگ جلتی ہے تو کس چیز سے؟ وہ کاربن جلتا ہے۔ اس کو جلاتا کون ہے؟ آکسیجن ہے۔ اس کو جلاتا کون ہے؟ آکسیجن ہے۔ بس یہ نقطے کی بات ہے، کاربن جس کو کھولنا آ گیا اور کاربن جس کو استعمال کرنا آ گیا وہ طبیب ہے۔ یہ راز کی بات ہے اور کام کی بات ہے۔ اس لیے ہر جگہ آپ کا جسم اندر میں آگ تو جو ظاہر نظر نہیں آتی، لیکن آگ ہی جلتی ہے جگر میں، اور ساری چیزوں کو پکاتی ہے، پوٹاشیم، سوڈیم وغیرہ سب چیزوں کو الگ الگ کرتی ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات جو ہے رپورٹ نکلواتے ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں کیمیکل ہوتے ہیں، کیلشیم ہوتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، لمبا چوڑا مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو وہ چیزیں اس کو استعمال کرنا آ جائے۔ اس استعمال کے بعد جسم کی حالت کو تھوڑا سا رد و بدل، کم زیادہ تیز۔ ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایک آدمی نے بید انجیر کو کیا بولتے ہیں؟ ارنڈی۔ ارنڈی جانتے ہو؟ ارن کا درخت جو ہوتا ہے، وہ ارن کا درخت، اس کو ہمارے ہاں طب میں بید انجیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بید انجیر۔ وہ کسی نے کھا لیے۔ اب وہ دتورے کی طرح ہوتا ہے، کھائے تو بندہ ختم، بلڈ پریشر لو، سب کچھ ختم، فل اعصابی ہوتا ہے۔
تو اس زمانے میں ہمارے گاؤں میں حکیم اجمل خان کے ایک وہ تھے شاگرد تھے، تو اس کے پاس لے کے گئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے فلاں وہ دتورے کھائے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، بید انجیر کھائیے. کہا اچھا. تو جلدی سے کھٹی لسی منگوائی، 2-3 گلاس پلائی، سٹ ہو گیا. اعصاب کو مارا سودا سے، بلغم کو مار سودا سے، سٹ ہو گیا. میں نے ایک مرتبہ اپنے ہاں وہ دوسرا نام میں نے کیا لیا ابھی، ارن نہیں دوسرا لیا، دتورا. میرے ہاں دتورا پڑا ہوا تھا. اب وہ دتورا جو تھا وہ میں نے کہا میں اسے تیل نکلواؤں گا، صاف ستھرا کر کے میں نے رکھا ہوا تھا. تو وہ ہمارے یہاں استاد اوپر چھت پہ رہتے تھے. میں نے کہا یار ذرا اوپر چھت پہ رکھو، ذرا صاف ستھرے ہو جائے، خشک ہو جائے. تو نہیں، دتورے کے ڈائریکٹ بیج نہیں تھے، بلکہ چنا میں دمے کے لیے اور کھانسی کے لیے، اس کے لیے میں ایک چنا بناتا ہوں. دتورے کو کوٹتا ہوں، اس کا پانی نکالتا ہوں، اس کے پانی کے اندر چنا ڈال کے وہ چنے کو پی لیتا ہے. تو پھر وہ ایک دانہ صبح ایک شام دیتا ہوں، دمے کے مریض کو دمہ ختم ہو جاتا ہے اس سے. بہترین نسخہ ہے ہمارا، خود بلغمی کے لیے بہترین ہے. تو وہ ہمارے ایک مولوی صاحب کو جو تھا وہ دمہ تھا، تکلیف تھی. تو اس کو میں نے 8-10 دانے دیے. میں نے کہا یہ لے لیں لیکن رکھنا اوپر، بچوں کے پہنچ سے دور رکھنا. تو اس نے رکھے ایسے، جو سیمنٹ والی الماری بنی ہوئی تھی اوپر والے خانے پہ اس نے رکھ دیا اس کو. اب رکھا، یہ پڑھانے کے لیے آ گیا. گھر والی کہیں چلی گئی، ہمارے ہاں آ گئی. جیسے ایک چھت پہ 3-4 گھر تھے، سامنے ہمارا گھر تھا. تو جو مولانا کی بڑی بیٹی تھی نا، 2 بیٹیاں تھیں، ایک 7 سال کی تھی، ایک 5 سال کی تھی. وہ جو بڑی والی تھی اس نے کہا ابو نے خاص چیز رکھی اوپر چھپا کے. تو کسی طریقے سے نا سیڑھیاں ویڑیاں رکھ کر کے اوپر پہنچ گئی. وہ پلیٹ میں 4-10 دانے پڑے ہوئے تھے. تو اب اس کو سامنے رکھا، وہ چھوٹی والی کو 1 دانہ دیا. اس نے اور مانگے، کہتے نہیں بس یہ میں کھاؤں گی. تو اس کو 1 دانہ کھلایا، اور خود جو 5-6 دانے تھے کھا لیے. 5-6 دانے کھانے کے بعد اب لڑکی، اب خشکی خود پیدا ہوئی نا، تو لڑکی کی جو آنکھ کی پتلی تھی یہ کھنچ گئی، ایسے ہو گئی. دیکھنا ویکھنا بند کر دیا. اب مولانا پڑھائی سے جب گھر گئے، ان کے گھر والی بھی آ گئی. تو لڑکی ایسے ایسے کر رہی ہے، اندھی ہو چکی ہے. تو عصر کے بعد میں دواخانے میں بیٹھا ہوا تھا، لے آیا نیچے کہ مولانا یہ کیا ہو گیا اس کو. میں نے کہا کچھ. اب ہمارا تو فوراً وہمی لوگ ہیں نا، جنات کی طرف فوراً جاتا ہے. تو میں نے کہا کچھ جن ون تو نہیں. میں نے غور سے دیکھا، اس لیے فوراً جن کا فتویٰ نہیں لگا، پہلے مادی جسم کو دیکھو. میں نے اسے دیکھا تو اب مجھے وہ چنے یاد نہیں ہے کہ میں مولانا کو چنے دیے. تو میں نے بچی کا نفس پڑھ رہا تو فل عضلاتی 2 نمبر. میں سوچنے لگا. میں نے کہا مولانا گھر پہ کوئی چیز تو نہیں کھایا اس نے؟ کہ لگے نہیں کوئی چیز نہیں کھائی. تو چھوٹی بچی ساتھ تھی، کہتے نہیں کھائی ہے، چنا کھایا. کون سے چنے؟ کہتے وہ جو آپ لائے تو بڑا. کہتے مولانا نے مجھے کہا وہ آپ نے جو مجھے کھانسی کے، میں نے کہا دتورا کھایا اس نے. اب سودا کمار میں نے فوراً گھی منگوایا 1 کپ دودھ میں ڈال کے، اس کو چمچ سے تھوڑا تھوڑا دیے. تو آدھا گھنٹے کے بعد اس کی آنکھیں واپس آ گئی، نظر ٹھیک ہو گئی. اس کے بعد جو اب وہ چیز رکھتا تھا وہ سب کو منع کرتی تھی کہ ہاتھ نہیں لگانے سے. مسلمان ہو گئی. تو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں غذا کا استعمال سیکھو. اور دوسری بہت بڑی غلطی ہمارے طبیب حضرات جو کرتے ہیں، نسخہ ہوتا ہے 5 گرام 6 ماشے. ہم کہتے ہیں 7 ماشے ڈال لو، خیر نہ ہے، غلط ہے. تول کا بڑا خیال رکھنا. رتی ماشا، یہ زہر کھلا رہے ہو تم. کیا کھلا رہے ہو آپ؟ جتنی ادویات ہیں یہ زہر ہے. سودا زہر ہے، صفرا زہر ہے، بلغم زہر ہے. انسان 3 زہروں کا مالک ہے. اس لیے اگر ایک چیز انسان نمک نہ کھائے، آپ کالے کھوبرے سے انسان کو ڈسواؤ، جیسے ڈسے گا اسی وقت مرے گا، جس طرح وہ تمباکو سے مرتا ہے. کیونکہ کوبرے میں 1 زہر ہے، انسان میں 3 زہر ہے. بچھو میں 1 زہر ہے، انسان میں 3 زہر ہے. کتے میں 1 زہر ہے. دنیا کا کوئی جانور انسان سے زہریلا نہیں ہے.
یہ صرف جو انسان تمام چیزوں کو مدبر کر کے کھاتا ہے. دیکھو شیر نہیں، شیر زیادہ سے زیادہ کرے گا. اگر کسی جانور کا زہریلا ہوگا، آپ نے بلی کو بھی دیکھا ہوگا، جب وہ گوشت کھاتے تو پہلے چاٹتا ہے. دیکھا ہے کبھی؟ وہ اپنے بھیڑیے کو دیکھا ہے، بھیڑیا جب چاٹتے ہیں نا، بھیڑیے کو لعاب ہڈی کو لگتے ہی اس کو موم بنا لیتا ہے. یہ بھیڑیے کے لعاب میں کمال ہے. کتا بھی وہ ہڈی کو پہلے چاٹتا ہے، دیکھتا ہے، جسے اس کو لعاب اس کو لگتا ہے نرم ہو جاتا ہے، تو تھوڑا بہت ہوتا ہے دانتوں سے پیس لیتا ہے. تو اس طریقے سے انسانی جسم میں جو ہے 3 زہر ہے. انسان اگر نمک نہ کھائے، صرف نمک چھوڑ دے اور گندم چھوڑ دے، 2 چیزیں، تو سوال ہی نہیں پیدا ہو تو کوئی جانور اس کو ڈس سکے. آپ نے اپنے علاقے میں بھی دیکھا ہوگا کہ بعض آدمی کو کھٹمل نے کھایا تو کھٹمل مر گئے. سنا ہے؟ ہمارے گاؤں میں بہت ہوتے ہیں. میرے والد صاحب کوئی مچھر کھاتے تھے مر جاتے تھے. دیکھا یہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب وہ مچھر میں ایک زہر ہے، اس زہر کا توڑ. اب جیسے سودا کو صفرا دو گے تو کیا ہوگا؟ ختم. صفرا کو بلغم دو گے تو کیا ہوگا؟ ختم. بلغم کو سودا دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ ایک چیز دوسری کو فنا کرتی ہے. اصول ہے. پہلے اصول میں جو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ الکلی اور ایسڈ ہے. الکلی ایسڈ کو کھاتی ہے، الکلی ایسڈ کا دشمن ہے، اور ایسڈ الکلی کا دشمن ہے. تو اب ایک آدمی کے جسم میں تیزابیت ہے، اس کو کوئی بھی الکلی والی چیز کھائے گا تو کیا ہوگا؟ مرے گا وہ، اگر اس کا زہر اس پہ غالب آ گیا تو. تو آپ نے دنیا کی تمام چیزوں کی مزاج کو پہچاننا ہے. یہ آپ کی حکمت کی بنیاد ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اس کے لیے آج کل تو یہ کمپیوٹر شمپیوٹر ساری چیزیں آ گئی، لیکن ویسے ہمارا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ ابالیں پانی میں، 3 حصے پانی میں ڈالیں. جب ایک حصہ پانی رہ جائے تو اس کے جوشاندہی کو رکھیں اور اس میں لیٹمس پیپر جو ہے وہ ماریں. لیکن لیٹمس پیپر جرمنی والا لے، نہیں پاکستان والا نہیں. سمجھ آئی؟ تو آپ کو بتا دے گا کہ اس کا مزاج کیا ہے. یہ لیبارٹریاں سرکاری حکومتوں میں سب چیزوں میں ہوتی تھی. آج کل ہمارے پاس ہے نہیں، ہمت نہیں ہے، اور ہمت سے بھی اتنے ہم گر گئے، ہمیں جڑی بوٹیوں کا بھی پتہ نہیں. ہم جا کے بس بازار سے چیز منگواتے ہیں اور پیس کے ڈال لیتے ہیں. ہم اتنا نہیں دیکھتے کہ یہ فلاں چیز ہے کہ نہیں. کتابوں میں جو ہم نے خواص پڑھے ہیں، اس خواص والی بوٹی یہی ہے کہ نہیں. تو اسی جڑی بوٹیوں کا پہچاننا، پھر جڑی بوٹیوں کے پہچاننے کے بعد ان کے خواص کا پہچاننا، اور خواص کے پہچاننے کے بعد پھر جڑی بوٹیوں کو کس موسم پہ کس وقت توڑتے ہیں، کب جوان جب ہو جاتی ہے. کچی بوٹی توڑے کو کام نہیں کرے گی، بوڑھی ہو جائے تب بھی کام نہیں کرے گی. اس کی نکالنے کا ایک موسم ہے. یہ جو آپ لوگوں کے ہزارے میں آپ جو میرے لیے وہ لاتے ہو، سملو لاتے ہو، سنبل، تو آپ دیکھتے ہیں سردیوں میں سارے پتے جھڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ہاں نہیں، آکسیجن کی بات نہیں ہے. سارے پتے اس لیے جڑ جاتے ہیں کہ جو نیچے جڑیں ہیں وہ زمین سے خوراک لیتی ہے. آکسیجن سے اوپر ایک حصہ ہے، ساری خوراک تو زمین میں. سمجھا گئی؟ تو وہ جڑیں زمین سے خوراک لے کر کے درخت کی اس کو خوراک دے کر کے پھر اس کے پول پتے نکلتے ہیں. تو سردیوں کے موسم میں وہ جڑیں ان کو اپنی ڈیوٹی اپنے پیٹ بھرنے پہ لگ جاتے ہیں، اوپر درخت کو غذا نہیں دیتے. تو جب ساری جڑیں بھر جاتی ہیں سردیوں کے موسم میں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں سردیوں کے موسم میں زیر زمین گرم ہوتا ہے، اوپر ٹھنڈ ہوتی ہے. تو ساری جڑیں جب بھر جاتی ہے مکمل، ادھر سے اللہ نظام بدل لیتا ہے. اب وہ بھرنے کے بعد اب جو ہے غذا لے کر کے کدھر دیتے ہیں؟ تنے کو دیتے ہیں. جب پورے درخت کو غذا دے دیتے ہیں، پورے درخت کی غذا جب مکمل ہو جاتی ہے پھر شاخوں کو دیتے ہیں. جیسے شاخوں کو غذا دینے لگتے ہیں پتے آنے شروع ہو جاتے ہیں. سمجھا کہ شاخ جب بھر جاتے ہیں تو پھول اگتے ہیں، پھول جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھل آتے ہیں. سسٹم ہے. سمجھ آ گئی؟ آپ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں سردیوں میں درختوں کے پتے کیوں گر جاتے ہیں؟ کوئی غذا نہیں ملتی تو گر جاتے ہیں. لیکن روحانی رابطہ ہوتا ہے جسے نیند ہوتی ہے. سمجھا کہ النوم اخت الموت.
تو کہتے ہیں نیند جو ہے موت کی بہن ہے. تو یہ درخت کا باقی تنا ایسا ہے جو سو جاتا ہے یہ، لیکن اس کا تعلق نیچے کی جڑ سے رہتا ہے، اور جڑ ساری غذا لیتی رہتی ہے. اب کیمیاوی سسٹم پہ چلا جاتا ہے جڑ، سمجھا گئی؟ جب جڑ کیمیاوی سسٹم پورے کر لیتا ہے تو کیمیاوی سسٹم کے بعد جب پورا ہو جاتا ہے تو مشینی تحریک خود بخود. سمجھتے ہو کیمیاوی مشینی اچھی طرح سمجھتے ہو؟ اب جب وہ اپنی غذا لے رہا ہے اور اپنے اندر بھر رہا ہے، یہ کیمیاوی ہے. جو غذا لے رہا ہے اور بھر رہا ہے یہ کیا ہے؟ جس طرح انسان کھانا کھاتا ہے اور ہضم کرتا ہے، ہضم کرنے کے بعد ہر عضو اپنے اپنا حصہ لے کر کے اس کو اپنے اندر، عضلات اپنے اندر، غدد اپنے اندر، اور سب بلغم، تو ہر چیز اپنے اپنے جو خزانے ہیں اس کو بھرتے ہیں. جب اب مثال کے بلغم نے اپنا خزانہ بھر دیا، تمام جتنے الکلائن چیزیں آئیں تو اس کو بلغم بنی، اس سے کیا بنا؟ بلغمی مادہ پورا ہو گیا. اب جیسے پورا ہو گیا، اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس بلغمی اضافی خوراک ہے وہ کس کو دے؟ عضلات کو دے. وہ جیسے عضلات کو دیتا ہے، عضلات اس کو فوراً الکلائن سے کس میں بدلتا ہے؟ ایسڈ میں بدلتا ہے، اور اپنی خوراک بناتا رہتا ہے. جب وہ سب بھر جاتا ہے، بھرنے کے بعد اب جب مکمل سودا بھر گئے تمام خزانوں میں، اب وہ آگے دیتا ہے کس کو؟ جگر کو. جیسے یہ سودا جگر میں جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ سوڈیم بن جاتا ہے، سوڈیم کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اب وہ سوڈیم اس کو بھرتا رہتا ہے اپنے جسم میں. پورے خزانے جب سارے غدود بھر جاتے ہیں، بھرنے کے بعد فوراً جو اضافی ہوتا ہے وہ ایک قطرہ بھی ہو کیا کرتا ہے؟ آگے دے دیتا ہے کس کو؟ اعصاب کو. اعصاب اس کو الکلائن میں بدلتا ہے. اس طرح ایک سسٹم چلتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں نظام طبعی. کیا کہتے ہیں؟ نظام طبعی، یعنی انصاف کا نظام. نظام طبعی یعنی انصاف کا نظام. مشینی نظام جب انصاف کا چلتا ہے، مشینری ہر ادارہ اپنا اپنا دوسرے کا خیال رکھتا ہے، تو بیماری نہیں پیدا ہوتی، ظلم نہیں ہوتا، حالات خراب نہیں ہوتے. لیکن اگر کسی جگہ پر دماغ نے اپنی بلغمی مادے کو لے کے بالکل اپنا پیٹ بھی سب کچھ بھر دیا اور آگے بھی دینے نہیں جا رہا، تو یہ اب ظالم بن گیا. کیا بن گیا؟ تو اس کے ظلم سے جو عضلات تھے وہ کیا ہو گئے؟ تسکین میں چلے گئے. کیا ہو جائے؟ تسکین میں جا کے مر جائیں گے. وہ تسکین میں جا کے مر جائیں گے. مسکولر سسٹم ختم ہو جائے گا، دل بیٹھ جائے گا، ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور یہ خود بھی ڈوب کے مر جائے گا. مزے کی بات یہ ہے، جو اعصاب ہے یہ خود بھی ڈوب کے مر جائیں گے، کیونکہ اس کی حرکت کی جگہ تو نہیں ہوگی. یہ اپنے ظلم سے، آدمی ہمیشہ ظالم اپنے ظلم سے خود مرتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، بدماش بنا ہوتا ہے. ظالم آدمی کبھی نہیں جیتا، ظلم بہت تھوڑی زندگی رکھتا ہے. تکبر اور ظلم بہت کم جیتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے، تکبر اور ظلم بہت کم جیتا ہے. تکبر، ظلم، زنا، اس کی سزا فوراً ملتی ہے. آدمی کسی دوسرے کی ماں بہن پہ ہاتھ لگاتا ہے، ہاتھ اٹھایا نہیں ہوتا، اس کی ماں بہن پہ کوئی نہ کوئی اللہ درندہ مسلط کر دیتا ہے. قانون ہے. اس لیے جو دوسرے کی ماں بہن کو شوق سے دیکھتا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تیری بھی ماں بہن ہے. اگر اس کو دیکھنے کو تو ناپسند کرتا ہے، دوسرے کی ماں بہن کو نہیں دیکھو. فوری بدلہ ہوتا ہے. اور دوسرا ظلم ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تکبر. تکبر تو بلکہ آج کل تو زمانہ سپیڈ اتنا تیز ہو گیا، کوئی چیز نہیں رہتی، فوراً ٹھک کر کے سامنے آتا ہے. تو بہرحال میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک تو غذا کے نظام کو سمجھو، اور مریض سے گھبراؤ نہیں. تمہارے سامنے مریض آتا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہاتھ ٹوٹا، فلاں ٹوٹا، تم لوگ فوراً سرپٹاتے کیا کریں کیا کریں کیا کریں. جو مریض جو حکیم پریشان ہوتا ہے، گھبراتا ہے بیماری کو دیکھ کے، وہ کبھی بھی علاج نہیں کر سکتا. یہ اصول یاد رکھو. پریشان مت ہونا. جس حال میں بھی تم آؤ، تم صرف دیکھو تمہاری مریض کی کیفیت کیا، مریض کا مزاج کیا ہے. ہمارے پاس ایک مریض آیا، اس کی یہ دونوں پاؤں سڑ گئے تھے نیچے سے، اور اس سے وہ مواد نکل رہا تھا بہت گندا، یہ وہ کر کے. اس لیے میں کہتا ہوں گھر کو کبھی حکمت خانہ نہیں بنانا. حکمت خانے کی جگہ ہوتی ہے، انتظامات ہوتے ہیں صفائی کا. جیسے اسپتالوں میں سارا سسٹم ہوتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. گھروں میں پھر نہیں ہوتی یہ چیزیں.
تو ہم فوراً پریشان ہو گئے. پھر پریشان کیوں سی بات ہے؟ دیکھو تو صحیح کہ کون سا مواد نکل رہا ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ اب ان مواد جو نکل رہا ہے یا یہ اعصابی ہوگا یا یہ صفرائی ہوگا یا بلغمی ہوگا. اب اگر خون کی شکل میں نکل رہا ہے تو کیا ہے؟ سودا ہے. خون کون پھینکتا ہے؟ دل پھینکتا ہے. اس لیے فضلوں میں سے پیشاب، پخانہ، دودھ، منی، یہ 4 چیزیں کس سے نکلتی ہے؟ یہ بار پھینکنا یہ اعصاب کا کام ہے اور روکنا غدد کا کام ہے. صرف واحد خون ہے. جسم میں خون آتا ہے تو عضلاتی مزاج میں ہوتا ہے، وہ اعصابی مزاج میں نہیں ہوتا. باقی اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں نزلہ آ رہا ہے، آپ کو بہہ رہا ہے، پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہے، پخانہ بہت زیادہ آ رہا ہے، پسینہ ٹھنڈے ٹھنڈے بہت آ رہے ہیں، کس میں آتے ہیں؟ اعصابی میں. کس میں آتا ہے؟ اعصابی میں. بی پی آپ کا لو ہو رہا ہوتا ہے، سارے جسم کا پانی کیا ہوتا ہے؟ غدد جاذبہ جو روکنے والے وال ہے وہ کھل گئے. غدد جاذبہ جذب کرنے والے غدود کمزور ہو گئے، جس کو روک کے رکھتے ہیں. اس طرح جگر کا کام ہے، اس کو نکالنا بھی، اعصابی غدی میں باہر نکالنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اور غدی عضلاتی میں روکنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. اب پیشاب آپ کو آ گئے، آپ کا اتنا مثانہ ہے، مثانہ بھر گیا، یہاں تک 1 2 3 سگنل لگے ہوئے. جیسے یہاں تک گیا اس نے انڈیکیٹر دے دیا کس کو؟ اعصاب نے فوراً نکال کے خالی کر دیا مثانہ. جیسے خالی ہو گیا اور 2 سگنل دے دیے کہ بھئی یہاں پہ روکو، روک دیا. ادھر سے غدد جاذبہ نے جو گردے کے اوپر ایک 2 پی سی لگی ہوئی ہے، دیکھیے کو ٹھک کر کے بریک لگا کے روک دیتا ہے. سسٹم ہے، سمجھ آ گئی؟ وہ بریک جو اوپر لگا رہا ہے وہ تلی کی ماتحت کام کرتا ہے. کس کے؟ تلی کی ماتحت کام کرتا ہے. اور نیچے پورا گردہ ہے یہ جگر کے ماتحت کام کرتا ہے. آپ نے ان سب چیزوں کو سمجھنا ہے. اور آپ یہ مت سمجھو کہ ڈاکٹر کی تحقیق ہے، ڈاکٹر نے بولا. ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں کیا. تحقیق آپ لوگوں کے پاس ہے، حقیقی علاج آپ لوگوں کے پاس ہے. آپ لوگوں کو احساس کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی؟ پورے توجہ سے اپنی حکمت کو پڑھنا چاہیے. اعتماد ہونا چاہیے اپنی حکمت پہ. سمجھ آ گئی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر کی دوا کام کرتی ہے، حکیم کی نہیں کرتی. ادھر لاؤ ایک جمال کوٹے کا دانہ کھلاتا ہوں، کام کرتی ہے کہ نہیں کرتا؟ کیسے کام نہیں کرتا ڈاکٹر کا؟ حکیم تو ڈاکٹر لایا، ڈاکٹر جمال کوٹے کے مقابلے کوئی چیز لایا ہمارے پاس؟ ایک دانہ جمال کوٹا دیں گے 24 گھنٹے نہیں اٹھے گا، بیٹھا رہے گا. ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگوں نے حکمت پڑھی نہیں، ہم لوگوں نے حکمت کو پڑھنا چھوڑ دیا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ کتابیں پڑھنی چھوڑ دی. اور اصل ہماری حکمت تھی عربی اور فارسی میں اور پھر اردو میں. وہ تینوں ہم سے بھول گئے. بیچارے یہ میڈیکل کرتے ہیں، بس انگریزی آتی ہے، ختم. انگریزی کوئی زبان ہے؟ ایک منحوس زبان ہے، مختصر زبان ہے، جس کے اندر الفاظ بھی چناؤ کے لیے نہیں ہیں. سمجھ آ گئی؟ مثال کے طور پر وہ کیا کہہ رہے تھے، میرا کزن ہے. اب یہ کزن کے لیے الفاظ ان کے پاس نہیں ہے بیچاروں کے پاس. چاچا زاد ہے، مامو زاد ہے، خالہ زاد ہے، تایا زاد ہے، بس کزن ہے. الفاظ اتنے تنگ زبان میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. کچھ نہیں ہوا تو کسی کو بھی ساتھ لگا دو، اردو کو بیچ میں گسڑ دو، جہاں گئے ہیں وہاں کو ساتھ لگا دو، اس کی تھوڑا آگے پیچھے کر کے اس کو. ایک عربی زبان ہے، ایک فارسی ہے، ایک پشتو ہے، مترادفات ہے اس کے اندر، ہر چیز کا الگ الگ لفظ ہے. تو اس لیے افسوس یہ ہوا کہ آپ لوگوں کو علم ہاتھ سے نکل گیا. اور علم اس لیے نکل گیا کہ فارسی نہیں آتی آپ لوگوں کو، عربی نہیں آتی. اردو میں بکری ہے، بکری ہے، کتنا فرق ہے؟ آج میری بہت بکری ہو گئی بیکری میں بہت بکری ہو گئی، یا بہت بکری ہو گئی. بکری کیا؟ بکنا، بکری مختصر تھا لفظ، اس کو ری کر دیا. میری بکری ہو گئی، بہت مال بک گیا. وہ میری بکری ہو گئی، اس کو بکری پڑھنا. ایک مولوی صاحب، چونکہ آج کل سارے مولوی کتابی ہے اور شیخ تو ہے نہیں جو تربیت کرے پریکٹیکل، تو کتاب میں لکھا ہوا تھا اردو میں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ معاذ ہلکی نماز پڑھا کرو، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا. ایک مرتبہ کہ سورہ بقرہ پتہ نہیں کون سی لمبی صورت بعد نے پڑھ لی مغرب میں، تو لوگوں نے شکایت کی
تو حضرت معاذ کو رسول اللہ فرمایا معاذ آسانی کرو، مشکل مت کرو، خوشخبری سناؤ، جہنم کے حالات مت سناؤ۔ تو اس کا ہلکی نماز اس کا ترجمہ آتا ہے، کیا آتا ہے؟ ہلکی۔ تو ایک مولوی صاحب نے پڑھ لیا، اردو اس کو آتی تھی، اس نے کہا حدیث میں آتا ہے کہ ہلکی نماز پڑھو، تو وہ نماز میں ہل رہے تھے سارے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ہل کی نماز پڑھا کرو، ایک زبر کے زیر سے سمجھ آ گئی۔ میں دعا کرتا رہا وہ دغا سمجھے رہے، ایک وہ ایک نقطے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو علم ہوتا ہے۔ سیکھو، جڑی بوٹیوں کی ایک پتی ہے گلابی رنگ کی ہے، تھوڑی سی پتلی ہے، بوٹی بدل گئی۔ کل رات کو میں نے آخر خراب میں بہت لمبی چوڑی فلم دیکھی، خواب میں، فلم سے مراد یہ کہ خواب سے ایک لمبا چوڑا۔ ایک بزرگ ہمارے انتقال ہو گئے، ڈاکٹر شریف صاحب، وہ خواب میں ساتھ تھے، آئے کہتے قاضی صاحب آخر خراب کے بارے میں کیا بولتے ہو؟ میں نے کہا آخر خراب تو بادشاہ ہے۔ پھر لے گئے جہاں ڈاکٹر صاحب کا گھر تھا، بڑا شاندار بنگلہ بنا ہوا تھا، انتقال ہو گیا میرے ایک ساتھی کا، تو شاندار گھر تھا، مجھے وہاں لے گئے، ان کے گھر کے آگے جو ہے نا قرقرہ کھڑا ہے، گلابی رنگ کا ہے، میں کہتا ہوں اس کے تو پھول اور طرح کے ہوتے ہیں، پیلے رنگ کے، تو کہتے یہ پیلے والا بھی کھڑا ہے، سارا پوری رات آخر خرا کو بیٹھے ایک طرح۔ تو جڑی بوٹیوں کو پہچانو، یہ دریک ہے، آپ گھر کے سامنے کھڑا ہے، دیکھ رہے ہو، ایک بکھیان ہوتی ہے، ایک دریک ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ تو یہ سب چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے، یہ تین درخت ساتھ ہوں گے، وہ اکیلا ساتھ کھڑا ہوگا جہاں بھی ہوگا، درکونی جہاں بھی کھڑا ہوگا اکیلا درخت کھڑا ہوگا، نسل ایک ہی ہے، بالکل بھی فرق نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پودینہ جنگلی پودینہ ہے، باغی پودینہ ہے، پالک آپ کا ہے، جنگلی پالک ہے، آپ کا باغی پالک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب ایک بکری کا مزاج ہے، ایک جو ہے ہرن کا مزاج ہے، بھینس کا مزاج ہے تو گائے کا مزاج ہے۔ تو آپ لوگوں نے جب ذائقے پڑھ لیے، سب چیزیں پڑھ لیے، اس پہ تھوڑی سی تحقیق کرو۔ اب دیکھو موسم بدل گیا، آپ لوگ کچھ بھی نہیں تو پریشان ہو کے فوراً پیناڈول کھانے لگ جاتے ہو۔ پیناڈول کیوں کھاتے ہو؟ آپ کو جب کہہ دیا کہ ہلدی، ادرک اور کالی مرچ یہ اس کا توڑ ہے، اب پیناڈول 4 نمبر ہے۔ پیناڈول کیا ہے؟ 4 نمبر کے اندر کیا کیمیکل، چونکہ ہم کے سسٹم کو نہیں سمجھتے، تو 4 نمبر فوراً تو بخار توڑ دیتا ہے، لیکن اگر آپ صرف 10 دن مسلسل پیناڈول کھاؤ، وہی بخار ٹائیفائڈ میں بدل جاتا ہے، کہ ہم نے تجربہ کیا ہے۔ اب ڈاکٹر تو ایک ڈاکٹر تھا نا، وہ کارٹیزون کا انجیکشن مارتا تھا اپنے کلینک میں، تو جو بھی آتا تھا اس کو انجیکشن لگاتا تھا، کہتے بھائی میں کلینک کے اندر ذمہ دار ہوں، باہر ذمہ دار نہیں ہوں۔ کلینک کے اندر آپ ٹھیک ہو گئے ہو؟ کہنے لگا میں ٹھیک ہو گیا ہوں، بس بولو جاؤ، باہر کچھ اور کھا کے آ جاؤ، میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ تو وہی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی پیناڈول کھلا دو، سر سے بلا ٹلے، فیس اپنی لے لو، کمرے کا خرچہ لے لو، جاؤ باڑ میں۔ تھوڑے سے اگر ڈاکٹروں کے اندر انصاف آ جائے، غلامی والا ہار اتار دے اور بات کو سمجھ لیں، اور اتنی عقل بھی آ جائے کہ یقیناً پیناڈول نقصان کرتی ہے، یقیناً دوسری دوائیاں نقصان کرتی ہے، اور اس کا کوئی توڑ ہمارے پاس مستقل کوئی شکل ہے، اور اس کو استعمال بھی کرنا آ جائے، تو بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ یہ جو لوگوں کو ہیپاٹائٹس سی ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے جگر فیل ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، یہ بیماریاں نہیں ہوں گی۔ دیکھو نا آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں میں، مجھے 1993 میں ان لوگوں نے کینسر کا فارمولہ دیا، کینسر ہے، شوگر ہے، ٹی بی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ میں چونکہ دوائیاں نہیں کھاتا ہوں، اور میں غذا کھاتا ہوں، اور زیادہ ٹیسٹ نہیں کرتا ہوں، گاڑی چل رہی ہے۔ اس لیے آپ لوگ کم سے کم ذمہ داری کا احساس پیدا کرو، جڑی بوٹیوں کو پہچانو، شوق سے پہچانو، شوق سے کام کرو، اور مریضوں پر شوق سے کام کرو، جڑی بوٹی دوائیاں بناؤ۔ جیسے ابھی اس موسم میں میرے خیال میں شربت ان لوگوں نے بنایا، اس کا ہلدی ہے، سو رہ گیا نیچے کر کے سر کے، سیٹ پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا تو سونے لگ گیا، یہ بھی سو رہے، اور یہ سونا چاہتا ہے لیکن جو کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی بھی آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو رہی۔ کس کا ضروری فون ہے؟ دیکھ لو، بے جا صوفی بن جاتا ہے، صوفی بننے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ پہلے بھی اس نے 7 بجے فون کیا، تم نے فون نہیں اٹھایا، پھر 12 بجے میری نیند خراب کرنے کے لیے اس کو بلایا، ابھی بیچارہ وہ فون کرنے آنا چاہتا ہے، وہ اور اس کو چھٹی نہیں ملتی بیچارے کو، تو فون اٹھاؤ، بلا لو اس کو۔
ہر چیز موقع کو سمجھو. حکیم جو ہوتا ہے وہ موقع کی بات کو سمجھتا ہے، کون سا کام کس وقت کرنا ہے. میرے پاس ایک مریض آیا، کینسر کا مریض تھا، تو اس کا وہ بالکل غنودگی میں مرنے جا رہا تھا، جس اس کے ختم تھے. تو ہم نے فوراً اس کو کیمیاوی پہ چلایا. کس پہ چلایا؟ کیمیاوی پہ. جب تھوڑی سی اس کی جان میں جان آ گئی، یہ سو ہو گیا، اس نے کہا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا، دوائی کی ضرورت نہیں. میں نے کہا اب تو مرے گا، اس لیے تو ٹھیک ہو گیا. تو خیر اس کو بندے کو میں نے بتایا، میں نے کہا ٹھیک ویک نہیں ہوا، اس کو ہم نے تھوڑا سا ریوس دیا. جو سیلاب جا رہا تھا اس کے جسم سے وہ ہم نے روک دیا، لیکن وہ سارا سیلاب کون سا ہے؟ زہریلا ہے. سمجھا کہ اس کو ہم نے طریقے سے نکالنا ہے. ابھی نے کہا اب لمبا علاج ہوگا، تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کو زندگی بچانی ہے بندے کی، سب سے پہلی چیز زندگی بچانی ہے. زندگی بچانے کا سسٹم آپ کو سمجھ آنا چاہیے، اور اللہ کی مدد سے آئے گی دعاؤں. اب جس رات کو الحمدللہ میرا پہلا فون 2-2:30 بجے، آپ کو تو خیر نہیں بھیجے میرے خیال میں، لیکن یہ 2-2:30 بجے سے میرے پیغام شروع ہو جاتے ساتھیوں کو، دعا کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے. مریضوں کو دعائیں کرتا ہوں، خاص کر خاص مریض کو دعا کرتا ہوں، دعا کے آنے کی یاد دلاتا ہوں. بعض مریض جو غافل ٹائپ کا ہوتا ہے، یہ جو دنیاوی بچے ہوتے ہیں کالج یونیورسٹی والے، وہ 11 بجے دوا کاری، 12 بجے نہیں. صبح پیغام لگا دیتا ہوں، فون بند نہیں کرنا کہہ دیتا ہوں. صبح فجر سے پہلے ان کو فون کرتا ہوں، اٹھو جلدی دوا کھا لو. اتنی ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے اللہ پاک کام بھی کرتے ہیں. اور یہ تو ہے وہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی شفا ملے گی. اللہ چاہے گا تو بندے کو شفا ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گی. تو اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور اللہ پاک کے جو نظام ہے اس کو ساتھ لینا ہے. یہ مسلمانوں نے کہا ہے، میرے خیال میں اتنا بہت ہے. کوئی بات پوچھنی تو نہیں؟